یہاں پر دو قانون ہیں. ایک قانون یہ ہے کہ کسی معصومہ کی غیر معصوم سے شادی نہیں ہوتی، اور دوسرا قانون فطرت یہ ہے جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا. قانون فطرت یہ ہے کہ بغیر شادی کے بچہ نہیں ہوتا. توجہ تو فرما رہے ہیں. دو قانون ہیں، دونوں ہی خدا کے بنائے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے قانون فطرت، یہی ہے کہ بغیر شادی کے بچہ نہیں ہوتا، اور قانون خدائی دوسرا یہ ہے کہ کسی معصومہ کی غیر معصوم کے ساتھ شادی نہیں ہوتی. اب یہاں پر آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے کہ دیکھیں یہ دو قانون ہیں، لیکن اب دین میں سے کون سا قانون خدا کا زیادہ مضبوط ہے؟ اسی وجہ سے یہ ہے کہ دیکھو جب یہ دونوں قانون ٹکرا رہے ہیں تو آواز قدرت یہی ہے کہ دیکھو یہ دونوں قانون جب ٹکرا لیں گے تو ہم یہ قانون فطرت کو ختم کر دیں گے، قانون عصمت کو بچا لیں گے. ہماری نظر میں قانون عصمت اتنا عزیز ہے، ہم قانون فطرت توڑ دیں گے، ہم بغیر شادی کے بچے کو عطا کریں گے. اب اس طرح سے کیا ہوا؟ یہ سلسلہ ایک دفعہ میں یہاں روک رہا ہوں. اب اس طرح سے یہ ہے کہ یہی جب زمانہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے، تو رسول خدا کی بارگاہ میں مختلف لوگ آنے لگے، طرح طرح کے لوگ آنے لگے، بڑے چھوٹے جو بھی جس طرح سے تھے. وہ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے اتنی دولت لے لیجئے، اپنی بچی کی شادی ہمارے ساتھ کر دیجئے. یہ بالکل ہے تاریخ ہے اس طرح سے جس کو تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مختلف لوگ آتے رہے اور آ کر کہتے رہے. اور جواب سنیے گا، اس کو بھی تمام مسلمانوں نے لکھا ہے. جواب جناب حضرت رسول ختمی مرتبہ کیا ہوتا تھا؟ جب بھی کوئی آ کر کہہ دیتا تھا کہ مجھے یہ ہے کہ اتنا ہم سے لے لیجئے یا اپنی بچی کی شادی ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہمارے بچے سے کر دیجئے، تو جواب رسول کیا آتا تھا؟ جواب رسول یہ آتا تھا میرا اختیار نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کیا جواب دے رہے؟ آپ کی شریعت تو یہی ہے کہ باپ کو اختیار ہوتا ہے، ہر باپ کو اپنے بچوں پر اختیار ہوتا ہے، اپنی بچی کا صحیح فیصلہ کرنے میں اختیار رکھا گیا. آپ کی شریعت یہی ہے، اور آپ اتنے ویسے بھی با اختیار ہیں کہ اگر آپ تو چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے ہو جائے. مجھے فرمایا تھوڑا سا بیدار ہو، بہت جھوکنا دینا ہے. یعنی آپ کا اختیار تو ہم نے اتنا دیکھا کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو وہ واپس پلٹ آئے. آپ کہہ رہے میرا اختیار نہیں. آپ کینکر کو ہاتھ پر رکھے وہ کلمہ پڑھنے لگے، آپ درخت کی طرف اشارہ کرے درخت چل کر آ جائے. ہم نے پوری دنیا کو آپ کی مٹھی میں دیکھا ہے. اللہ اللہ، ہم نے پوری دنیا کو آپ کی مٹھی میں دیکھا ہے. آپ پھر کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ بات ہماری شاید سمجھ میں نہ آنے والی ہو، لیکن عجب نہیں، آواز رسول خدا کی یہی آئے گی تم مسلمان سادہ لوگ بھی ہوتے ہو، تمہاری بات سمجھے سادہ وہ لوگوں کو آتی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کہا اللہ کا رسول سمجھتے ہیں. جب اللہ کا رسول سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا یہ کہ قانون قدرت کیا ہے. قانون قدرت یہ ہے کہ اس اعتبار سے کہ کسی معصومہ کی غیر معصوم کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، لہذا یہ ہے کہ یہ میری بچی ہے معصومہ. توجہ رہے، میری بچی ہے معصومہ، اس کی غیر معصوم کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. میں ہوں اللہ کا رسول، توجہ چاہتا ہوں، میں ہوں اللہ کا رسول، میں شریعت پہنچاتا ہوں، میں توحید پہنچاتا ہوں، میں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. میں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان تو بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. معصوم وہی بناتا ہے جس کے اختیار میں ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ روایت کی لفظ یہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کچھ نہ ہوتا. آدم سے لے یہ سوالات کا اشارہ بھی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یہ غدیر آپ کو یاد لائی جاتی ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع میں جب کہا گیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ
शायद यही वजह है समंदर को कूजे में बंद करके रख दिया है, एक नारे के अंदर बंद करके रख दिया है। जब ये नारा आए फौरन गदीर का मिंबर याद आ जाए।